پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، اس سے پہلے بتا دوں وپکشی نیتا اور سوشل میڈیا یوزرز گوگل میپ کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایودھیا میں رام مندر کا نرمان بابری مسجد کی ووادت جگہ سے 3 کلومیٹر دور کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ دعویٰ غلط ہے، رام مندر اسی جگہ پر بن رہا ہے جہاں بابری مسجد کو دھوست کیا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ آئیے دوستو سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، یا میرے اچھے دوست اس پار کے پرویز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا چھوٹا بھائی راشد بیٹھا ہے، میں مصرع پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں دبئی والوں، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی محبتوں کے ساتھ ودا ملے مجھے اس نظم کے بعد کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا؟ جو سیاست ہے، جو سازش ہے، ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا۔ اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا انہیں بھی ایک قسم دیتا ہوں کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، انداز صدا مست ملنگا ہی رہے گا، بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، کیا کہنا، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا، وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہو نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث سے اخلاص نیت کی فضائل سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، دوسری یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں، تیسری یہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا ہو، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا ہے، اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے، یہ شخص قیامت میں بدترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا،
وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح بیجا خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔